موٹاپا ایک خطرناک بیماری اور فیٹ کو کس طرح برن کرنا یہ ایک علاج، لیکن یہ ممکن نہیں ہو پاتا ہم لوگوں سے۔ مختلف طرح کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، مختلف طرح کی ورزشیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نتائج جو ہوتے ہیں وہ صفر ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ وہ ہربل علاج شیئر کریں گے جس کے استعمال سے آپ موٹاپے کی بیماری جو ہے یا اس سے ساتھ جڑی بیماریوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ میں ہوں شہزاد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف معالج حکیم محمد عثمان چشتی۔ آئیے چشتی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عثمان بھائی۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شہزاد صاحب آپ نے مجھے ہیلتھ پلس نیوز میں دعوت دی۔ اچھا عثمان بھائی، عصر حاضر کا نا ایک بہت بڑا مسئلہ موٹاپا ہے۔ دیکھیں لوگ ان کا وزن جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ آپ طبی نقطہ نظر سے لوگوں کو بتائیں کہ موٹاپا کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے دور حاضر میں۔ بالکل جی، اصل میں موٹاپے کے پیچھے بہت ساری چیزیں وجوہات ہوتی ہیں جی۔ آپ یہ دیکھ لیں، ہائی بلڈ پریشر موٹاپے کی وجہ سے ہے، شوگر موٹاپے کی وجہ سے ہے، پی سی او کا خواتین میں پرابلم جو سا ہے یہ موٹاپے کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپے سے بے شمار میں کہتا ہوں انتہا کی بیماریاں جو سی ہیں وہ وابستہ ہو جاتی ہیں۔ موٹاپا میں کہتا ہوں کہ انسانی جسم میں یہ پیدا ہونے والی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ پہلے تو جون سا ہے یہ خوشحال گھروں کا مسئلہ تھا، اب میں کہتا ہوں یہ غریب غربا کا بھی مسئلہ بن چکا ہے۔ اچھا، تو اس کی وجہ کیا ہے پھر؟ وہ زیادہ کھانا تھا موٹاپا تو امیر گھروں میں تو، لیکن اب غریب آدمی کے گھر میں تو روٹی بڑی مشکل سے پکتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ٹائم سے غذا کا کھانا اچھا بہت زیادہ میئر کرتا ہے آپ کی صحت اچھا، اور اس کے ساتھ ٹائم سے اپنی سلیپنگ آورز کو بہتر کرنا یہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی سلیپنگ آورز اچھے نہیں ہیں، ٹائم سے آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی، یا اس کے علاوہ آپ غذا آپ ٹائم سے نہیں لے رہے، لیٹ نائٹ کھانوں کا زیادہ استعمال، ضرورت سے زیادہ استعمال، وہ آپ کو موٹاپے کی جانب لے کے جا رہا ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ چیزیں آپ کی ہارمونز کو چینج کرتی ہیں اور ان چینجنگ کی بنا پہ جون سا ہے آپ موٹاپے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور اس وجہ پہ بلڈ پریشر، شوگر اور ان جیسی تمام قسم کی گردوں کی بیماریاں لے لیں، یا اس کے علاوہ ہارمونل کئی قسم کے پی سی او کی پرابلم یا اس قسم کی کئی قسم کی بیماریاں، ان کا حل میں آج آپ کو ایک نسخے میں ضرور بتا کے جاؤں گا۔ اچھا، یعنی کہ یہ بیماریاں موٹاپے کے ساتھ بطور پیکج خود ہی آتی ہیں، جیسے موٹاپا ہے یہ بیماریاں پیکج کے طور پہ آ گئی ساتھ نا؟ ایگزیکٹلی ان کو بہانا چاہیے ہوتا ہے۔ تو شہزاد صاحب یہ موٹاپا ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بے شمار قسم کی بیماریاں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اچھا عثمان صاحب، یہ بھی ذرا ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو ہماری غذائی عادات و اطوار آج کل چینج ہو گئی ہوئی ہیں، جیسے آپ نے کہا نا کہ ٹائم پہ کھانا پینا نہیں ہے، یہ جو جنک فوڈ ہے اس کا کتنا کردار ہے؟ سر فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ جو ہے شہزاد صاحب یہ انتہائی قسم کا مضر ہے، اور خاص طور پر یہ وزن کو بڑھاتا بھی، کیونکہ یہ میدے سے بنا ہوتا ہے، یہ بیکنگ پروڈکٹ ہے، اور جو جتنی قسم کی بیکری کی اشیاء ہے، اور خاص طور پر نان، خمیری روٹی، آپ کے بیکری کے بسکٹ، آپ کے بند وغیرہ، یہ تمام قسم کی چیزیں جو سی ہیں موٹاپے کا سبب بنتی ہیں۔ اچھا، اور آج کل گرمیوں کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی بھی موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ اچھا، ٹھنڈے مشروبات اور زیادہ سے زیادہ میٹھی چیزوں کا زوروں سے زیادہ استعمال بھی موٹاپے کا سبب ہے، چاول کا استعمال بھی موٹاپے کا سبب ہے۔ جی، اس وجہ سے یہ تمام چیزوں کی روک تھام جو سی ہے اعتدالی طور پر کرنی چاہیے، نہ کہ زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال، یعنی کہ سادہ غذا کی طرف آئیں ہم، نیچرل غذا کی طرف آئیں۔ یعنی بالکل ایسے ہی ہے جی۔ آپ یہ دیکھ لیں شوگر کیوں زیادہ ہے ہماری بہت ساری غذا میں، جو کہ نیچرل غذا نہیں رہی، وہ ہماری تمام قسم کی جو سی ہیں بیکنگ پروڈکٹس بن چکی ہیں، اور اس میں کیا چیزیں ہیں؟ شوگر کی مقدار زیادہ ہے، جس بنا پہ یعنی ہڈن شوگر ہے، آپ کو لگتا نہیں ہے لیکن ہڈن شوگر ہے، ہڈن سالٹ ہے اس میں۔ ایگزیکٹلی آپ یہ دیکھیں جتنی بھی آپ شوگر کا انٹیک کر رہے ہیں، خواہ وہ آپ بیکری کی اشیاء سے کر رہے ہیں، آپ اس کو گندم سے کر رہے ہیں یا چاول سے کر رہے ہیں یا اور قسم کے مشروبات سے کر رہے ہیں، یہ فوراً موٹاپا پیدا کرتی ہے اور فوراً آپ کے جسم کو پھلا دیتی ہے، اور آپ کے فیٹس برن نہیں ہوتے، جس بنا پہ آپ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، آج ہم نے ناظرین کو بتانا ہے کہ یہ ان کا کچھ ناظرین جو ہوتے ہیں نا، ہمارے دوست ہیں، ہمارے احباب میں بھی کچھ لوگ، جیسے خواتین خاص کر، موٹاپا کو ختم کرنے کے لیے
مختلف فاقہ کرتی ہیں یا وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں لوگ اور اس طرح کے دوسرے چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے نا کمزوری واقع ہوتی ہے. تو آپ کے پاس کیا نسخہ ہے کہ اگر کوئی مرد ہے، عورت ہے، وہ موٹاپا ختم کرنا چاہتی ہے، سلم سمارٹ ہونا چاہتے ہیں اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ کمزور ہو جائیں اور میز کا خیز بن جائیں، وہ کمزور ہو کے ان میں توانائی نہ رہے؟ بالکل. میں ایک اسمال سا چھوٹا سا میں ایک ڈائٹ چارٹ بتاتا ہوں صبح مارننگ سے لے کے آپ کے نائٹ تک، آپ کے رات تک. ایک ایسی ایک ڈائٹ چارٹ بتا دیتا ہوں جو کہ ہر نارمل شخص کے لیے بہت آسانی سے وہ اپنے آپ کو ویٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے. اچھا. اور اس سے کم بھی کر سکتا ہے، صرف کنٹرول نہیں. وہ صبح مارننگ میں اٹھے، وہ 1 کپ نیم گرم پانی میں 1 چمچ چیا سیڈ کا ڈال کے پیے، صبح خالی پیٹ وہ پی لے. اچھا. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد، آدھے پونے گھنٹے کے بعد وہ اپنا بریک فاسٹ کرے جس میں 1 بوائل انڈا ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اگر وہ لینا چاہے ساتھ 1 گرین ٹی ہو جائے یا 2 انڈے بھی لینا چاہے، یہ موسم کی مناسبت کے ساتھ ہے. اگر گرمی کا موسم ہے تو 1 انڈا لے لے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ 2 کھجور لے لے. اچھا. 1 انجیر لے لے. 1 انجیر لے لے اور ساتھ 1 گرین ٹی لے لے. جی. یہ اس کا بریک فاسٹ ہو گیا. اچھا، یہ ناشتہ ہو گیا. ایگزیکٹلی. یہ پورشن بریک فاسٹ کا انف ہے. اس کے بعد 11-12 بجے 1 بجے کے قریب، ٹھیک ہے، وہ تھوڑے سے پورشن میں جس میں کھیرا لے لے. آج کل گرمی کا موسم ہے، کھیرا لے. اس کے بعد تربوز لے لے. اس کے بعد کوئی بھی میلن استعمال کر لے، خربوزہ استعمال کر لے، امرود استعمال کر لے بیج نکال کے. ٹھیک ہے. تو یہ انتہائی مفید ہے. اس کے علاوہ جب لنچ کا ٹائم آئے تو وہ 1 چپاتی تھوڑے سے سالن کے ساتھ وہ استعمال کر لے. نیم گرم پانی کا استعمال جاری رکھے. دن میں 2 سے 3 گلاس نیم گرم پانی کے لازمی پیے. اچھا. اس کے علاوہ شام کو، ایوننگ کو اگر اس کا سنیکنگ کرنے کا موڈ ہے تو تھوڑا بہت چکن جون سا ہے وہ سٹیک کے فارم میں یا گرل کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. 100 گرام چکن لازمی ڈیلی استعمال کرنا چاہیے. وہ آپ کی باڈی میں پروٹین کی کمی کو پورا کر دیتا ہے. پروٹین کی کمی نہیں ہونے دیتا. آپ مارننگ میں ایگ استعمال کر لیں گے، پروٹین کی کمی کو پورا کر لے گا. آپ دوپہر میں یا شام کے وقت آپ تھوڑا سا چکن 100 گرام کا پیس لے لیں گے، آپ کی پروٹین پوری ہو جائے گی. دوپہر رات کا کھانا آپ نے کم از کم 8 بجے سے پہلے کھا لینا. اچھا. 8 بجے کے بعد منہ میں زپ لگا دیں. اچھا. آپ یہ دیکھ لیں، 5 دن کر کے دیکھ لیں، آپ کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ اپنے جسم میں ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. اس کے علاوہ جو شوگر پیشنٹ ہیں ان کی شوگر نارمل ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں ان کا بلڈ پریشر نارمل ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جن لوگوں کا، جن خواتین کو پی سی او کا ایشو ہے، ٹھیک ہے، ہارمونل ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی پرابلم یہ سالو ہونا شروع ہو جائے. اچھا حکیم صاحب، آپ نے رات کا یہ نہیں بتایا کہ رات کو کیا کھائے. آپ نے رات کا ٹائم سے بتا دیا کہ 8 بجے سے پہلے. رات کو کوئی بھی گھر میں جب سبزی بنتی ہے چاول نہیں کھانے. چاول اور دہی کا استعمال رات کو بالکل نہیں کرنا کیونکہ یہ موٹاپے کا سبب بنتا ہے. اچھا. اس وجہ سے کوشش کرنی ہے آپ نے کوئی گرل فارم میں یا کوئی سبزی آپ استعمال کر سکتے ہیں 1 یا آدھی چپاتی کے ساتھ. ٹھیک ہے. آپ اس کو استعمال کریں اور میں کہتا ہوں کہ ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کوئی چیز اور استعمال کرنے کی. اچھا حکیم صاحب، یہاں پہ تو پھر بڑا مسئلہ بن جاتا ہے نا. یہ تو جو آپ نے لایا 8 بجے آپ سے پہلے آپ کریں کھانا کھا لیں تو رات 1 بجے تک 2 بجے تک تو ہم جاگتے ہیں تو پھر بھوک لگ جائے گی. بس یہ اوور سنیکنگ کی وجہ سے تو پرابلم کریٹ ہوتی ہے. جب آپ یہ پورشن وائز کھانا کھائیں گے تو میرا خیال ہے مارننگ میں صبح جب آپ ناشتہ ٹائم سے کر لیں گے تو وہ جو ٹائمنگ آپ 3-4 دن تک یہ پریکٹس اپنی جاری رکھیں گے تو آپ کو نیند بھی جلدی ہی آنا شروع ہو جائے گی. آپ جب کھانا لیٹ نائٹ کھائیں گے تو آپ کو نیند بھی 3 گھنٹے کے بعد ہی آئے گی. اچھا. اس حوالے سے آپ کوشش کریں کہ رات 8 بجے کے بعد کوئی چیز نہ کھائیں اور ٹائملی پھر سو جائیں اور صبح ٹائملی اٹھ کے پھر آپ جو ہے وہ اپنا سارا سسٹم اگلے دن کا شروع کریں. یعنی حکیم صاحب یہ تو آپ نے بتا دی غذائی عادات جو ہے نا کہ کس طرح وہ اپنی غذائی عادات کو تبدیل کرے. اب آپ کے پاس ایسا نسخہ کیا ہے جو آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کو موٹاپے سے نجات بھی دلائے گا اور آپ ہیلدی اور تندرست توانا بھی فیل کریں گے؟ بالکل جی. میں ناظرین کو ایک کہوا بتانے لگا ہوں جو کہ انتہائی قسم کا مفید ہے. اچھا. یہ کہوا بہت آسانی سے گھر میں ہر کوئی شخص بنا سکتا ہے. جی. اس میں زیرہ، سونف اور ادرک کا استعمال. ادرک. اچھا. ٹھیک ہے. یہ ہائی بلڈ پریشر والے استعمال بھی کر سکتے ہیں، شوگر والے پیشنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور موٹاپے والے بھی پیشنٹ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تمام قسم کے فیٹس کو برن کرتا ہے. اچھا. اس کا کہوا استعمال کریں دن میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ. اچھا. اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا نسخہ جو ہے میں ناظرین کو بتاتا چلوں، یہ انتہائی قسم کا مفید ہے اور ہر شخص کے لیے کارآمد ہے.
اس کو کائنڈلی نوٹ فرما لیں, یہ بہت حیران کن نتائج دے گا, اور آپ کو 7 دن میں, میرا یہ دعویٰ ہے, اچھا, پورے 7 دن میں آپ کا منیمم 3 کلو وزن آپ کا کم کر سکتا ہے, کم کر سکتا ہے. یہ ایک نارمل شخص کا, ٹھیک ہے, جس کا موٹاپا جون سا ہے وہ کم سے کم جون سا ہے وہ 80 سے 90 کلو کے درمیان. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ٹوٹل جون سی ہیں وہ 5 چیزیں, جس میں زیرہ, سونف, اجوائن, برگ سوداب, اور 5ویں چیز اس میں لاکھ دانہ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. ان 5 چیزوں کو ہم وزن پسائی کرنے کے بعد خالی پیٹ صبح نہار منہ, ٹھیک ہے, آدھی چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 ٹائم استعمال کرنا شروع کریں. اچھا, اور اگر ویٹ آپ کا 100 kg سے پلس ہے تو آپ اس کا استعمال 1 چمچ بھی کر سکتے ہیں دن میں 2 دن میں مرتبہ. اچھا, اس سے ویٹ بھی کم ہوگا, اور آپ کو جو ویٹ کم کرنے کی وجہ سے جو توانائی میں کمی محسوس ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی, وہ ویٹ جب کم ہوگا اس کے جسم میں ایکٹیونیس آئے گی, جی, ٹھیک ہے, اس کے بہت, اس کا پیٹ باؤل اس کا ہلکا ہو جائے گا, اس کی کانسٹیپیشن اگر ہوگی وہ سالو ہو جائے گی, اس کا گٹ ہیلتھ کا پرابلم ہوگا وہ بہتر ہو جائے گا. اس کے علاوہ اس کو پی سی او کا پرابلم ہوگا وہ بھی اس نسخے سے بہتر ہو جائے گا. اس کے علاوہ شوگر مینٹین رہے گی, اس کے علاوہ بلڈ پریشر مینٹین رہے گا. یہ بنیادی طور پر وہ والی امراض ہیں جو موٹاپے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. تو یہ فیٹ کو کمپلیٹلی برن کرے گا. یہ کاوا بھی اور یہ نسخہ بھی, یہ ناظرین ضرور استعمال کریں. جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھے حکیم محمد عثمان چشتی, جنہوں نے آپ کو موٹاپا اور فیٹ برن کے حوالے سے مکمل آگاہی دی کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کو کیسے آپ ہیلدی طور پر ریڈیوس کر سکتے ہیں. آپ کو فاقے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ان کے دیے ہوئے نسخے جو ہیں 2 صرف انہوں نے سادہ سے بتائے ہیں جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہیں, وہ آپ استعمال کریں. آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور آپ پہلے سے زیادہ ہیلدی اور توانا بھی محسوس کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور حکیم محمد عثمان چشتی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.